السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ جو کتاب سماعت فرما رہے ہیں اس کا نام ہے سیر و سلوک کے ابتدائی راستے، شرح حدیث عنوان بصری۔ کتاب کے مصنف ہیں استاد محمد باقر تحریری اور کتاب کا ترجمہ کیا ہے ثقلین زیدی صاحب نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 16ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 274 سے۔ فصل چوتھی ہے اور ہم گفتگو کر رہے ہیں شیطان سے متعلق۔ پچھلی ریکارڈنگ میں بھی شیطان ہی کے متعلق گفتگو جاری تھی اور اس ریکارڈنگ میں بھی گفتگو ہم شیطان پر کر رہے ہیں۔ عنوان ہے شیطان کے قریبی دوست۔ شیطان کا سب سے زیادہ اثر ان لوگوں پر ہوتا ہے جو اسے اپنا مائی باپ اور سربراہ بنا بیٹھتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نہ تو خدا کی ذات کو مانتے ہیں اور نہ ہی اس کی توحید پر ایمان لاتے ہیں۔ اس کے علاوہ شیطان کی طرح اپنی نافرمانی سے ایک تکبر کے ساتھ خدا کی تشریح ربوبیت کی برملا مخالفت کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد خداوندی ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 27 میں، ہم نے شیاطین کو ان لوگوں کا آقا بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ انسان کے لیے شیطان کی سرپرستی مختلف پہلوؤں اور درجات کی حامل ہیں۔ وہ لوگ جو شیطان کے پرستار ہیں اور اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ شیطان کی بدولت ہی ان کے دنیاوی سلسلے ان کے قابو میں رہتے ہیں۔ لہٰذا شیطان پرستوں کے لیے شیطان کی ولایت سے مراد اس کی اطاعت و فرمانبرداری کرنا ہے، جیسے فرقہ واسنیہ والے فرشتوں کی پرستش اس لالچ میں کرتے ہیں کہ وہ انہیں مالا مال کر دیں گے، اور جنات کی پرستش ان کے شر سے امان میں رہنے کے باعث کرتے ہیں۔ یہ تفسیر المیزان کی جلد نمبر 13 میں موجود ہے، صفحہ نمبر 325 پر۔ شیطان کے ساتھی۔ کچھ لوگ خدا کے ذکر سے منہ موڑنے اور شیطان کی پکی فرمانبرداری کی وجہ سے شیطانی طاقتوں کی محبت میں مستقل گھرے رہتے ہیں۔ شیطان اپنے ساتھیوں کو ہمیشہ دھوکہ، فریب اور تکلیف دیتا رہتا ہے۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ یہ ساتھ اتنا پکا ثابت ہوتا ہے کہ انسان کی آخری سانس تک ہی نہیں بلکہ برزخ اور قیامت تک قائم رہتا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ زخرف کی آیت نمبر 36 سے لے کر 39 تک ارشاد خداوندی ہے، اور جو بھی رحمان کے ذکر سے پہلو تہی کرتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں تو وہی اس کا ساتھی ہو جاتا ہے، اور وہ شیاطین انہیں راہ حق سے روکتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ راہ راست پر ہیں۔ جب یہ شخص ہمارے پاس آئے گا تو کہے گا، اے کاش میرے درمیان اور تیرے درمیان 2 مشرقوں کا فاصلہ ہوتا، تو بہت برا ساتھی ہے، اور جب تم ظلم کر چکے تو آج ندامت تمہیں فائدہ نہیں دے گی، عذاب میں یقیناً تم سب شریک ہوگے۔ شیطان کے مستقل ساتھ کی وجہ سے اس کے ساتھی مستقل مجروح اور مغموم رہتے ہیں۔ قرآن کریم میں سورہ مریم کی آیت نمبر 83 میں ارشاد ہوتا ہے، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے شیاطین کو کفار پر مسلط کر رکھا ہے جو انہیں اکساتے رہتے ہیں۔ شیطان کی کسی انسان کی زندگی میں مستقل موجودگی کی نشانی یہ ہے کہ ایسا شخص ہمیشہ گناہ کی طرف راغب، اللہ تعالیٰ کا مخالف اور نیک اعمال سے دور دور رہتا ہے۔ شیطان سے قربت رکھنے والا شخص جب بھی مقدس مقامات پر پہنچتا ہے یا جب بھی خدا کی یاد دلانے والے علماء سے ملاقات کرتا ہے یا جب کبھی برکت والے دنوں مثلا رمضان المبارک کو درک کرتا ہے تو وہ اپنے اندر شیطان کے وسوسوں سے اور حملوں سے آزادی اور سکون محسوس کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیاطین کا ایسے مقامات اور فضاؤں میں عمل دخل ممنوع ہے۔ یہ اطمینان اور یقین حاصل کرنے کے لیے شیطان اور اس کے چیلے اس کے ساتھی نہیں۔ انسان کو چاہیے کہ وہ نورانی ماحول اور فضاؤں میں آنے کے بعد غور و فکر کرے کہ اس دوران اس کے وجود نے کیا محسوس کیا۔ اگر وہ ان فضاؤں میں اپنے اندر ایک تبدیلی اور شیطانی وسوسوں سے آزادی کو محسوس کرے
تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ شیطان سے چھٹکارا پانے کے لیے مزید کوششیں کرے اور راہ حل ڈھونڈے، اور موت آنے سے پہلے پہلے کسی بھی طرح وہ شیطان کی چالوں سے اپنا پیچھا چھڑا لے۔ شیطان کہاں کہاں سے حملہ آور ہوتا ہے؟ صفحہ نمبر 276۔ شیطان انسان پر کئی اطراف سے حملہ کرتا ہے اور مختلف طریقوں سے اس کو دھوکہ دیتا ہے۔ شیطان اس حوالے سے جو کہتا ہے، اس کا حوالہ قرآن میں یوں ملتا ہے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 17 میں، پھر ان کے آگے پیچھے دائیں اور بائیں ہر طرف سے انہیں ضرور گھیر لوں گا۔ شیطان اکثر و بیشتر ایسا کرتا ہے کہ انسان کی طویل آرزوؤں اور امیدوں کو اس کے سامنے آ کے لا کھڑا کرتا ہے اور ان کے ذریعے سے انسان کو ورغلاتا ہے۔ وہ انسان کو ان باتوں سے لگا کے رکھتا ہے جن سے اس کی ذات کو خوشی اور اس کے نفس کو تسکین ملتی ہے۔ وہ مستقبل میں خوب مال و دولت کا مالک ہونے کے سہانے خواب دکھاتا ہے، اونچے عہدوں اور مقام دلوانے کے وعدے کرتا ہے۔ شیطان ان امور سے متعلق وسوسے ڈالتا ہے کہ جن سے بندہ خوفزدہ رہتا اور گھبراتا ہے، جیسے غربت اور مفلسی۔ وہ بندے کو ڈراتا ہے کہ اگر تم نے اپنے مال میں سے دوسروں پر خرچ یعنی انفاق کیا تو خود بھی لاچارگی اور غربت کا شکار ہو جاؤ گے۔ اگر کوئی کسی اچھے کام کو کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کو ٹوکتا ہے اور اس کی مذمت کرتا ہے۔ شیطان کا انسان پر پیچھے سے وار کرنے کا مطلب ہے شیطان کا انسان کو اس کی اولاد اور نسل کے ذریعے سے ورغلانا اور پھنسانا۔ شیطان انسان کے ذہن میں یہ راسخ کر دیتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کے ساتھ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اس طرح وہ اسے موت سے، جو انسانوں کو ایک دوسرے سے جدا کرنے والی ہے، بالکل ہی غافل کر دیتا ہے۔ اس طرح اس غلط راہ پر چلتے چلتے بندہ ان باتوں پر افسردہ رہتا ہے جس سے اس کے بچے افسردہ رہتے ہیں، اور وہ ان باتوں پر خوش ہوتا ہے جس سے اس کے بچے خوش ہوتے ہیں۔ تاہم اولاد کی خوشی کے لیے وہ جس طریقے سے بھی ممکن ہو، حلال یا حرام، ان کے لیے مال و دولت جمع کرنے میں لگا رہتا ہے۔ وہ اپنا سب کچھ داؤ پر لگا کر ان کو تمام وسائل مہیا کرتا ہے، یہاں تک کہ ان کو ایک بہتر زندگی دینے کی خاطر خود کو تباہ اور فنا کر ڈالتا ہے۔ دائیں طرف یعنی یمین سے مراد ہے مذہبی فطری معاملات میں انسان کی قدرت اور برکت کہ جن سے انسان کو خوشبختی اور کامیابی وابستہ ہے۔ دائیں طرف سے دھوکہ کھانے سے مراد ہے کہ انسان دینی امور میں شدت پسند ہو جاتا ہے اور افراط کا راستہ اختیار کرتے ہوئے بعض ایسے احکامات خود پر فرض کر لیتا ہے کہ جس کا خدا نے حکم نہیں دیا ہے۔ نتیجتاً اس کی زندگی مشکلات میں گر جاتی ہے۔ مثلاً وہ نجاست و پاکیزگی کے معاملے میں وسوسوں کا شکار رہنے لگتا ہے اور نماز اور اذکار میں ہر وقت کچھ نہ کچھ گڑبڑ کرنے پر الجھتا رہتا ہے۔ قرآن کریم میں شیطان کے وسوسوں سے لبریز ان چالوں کو خطوہ کے نام سے ذکر کیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 168 میں ارشاد ہے، لوگوں زمین پر جو حلال و پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ شیطان کا انسان کو بائیں جانب سے دھوکہ دینے کا مطلب ہے شیطان بندے کو غیر فطری معاملات اور جسمانی خواہشات کے معاملے میں وسوسوں کا شکار کرتا ہے۔ اس سلسلے میں شیطان جسمانی ضرورتوں کی خواہشات اور برائیوں کو خوب رنگین بنا کر چمک دمک کے ساتھ انسان کے سامنے پیش کرتا ہے اور اس کو گناہ کی طرف مائل کرتا ہے اور اس کو نفس کی خواہشات پر عمل پیرا ہونے کی جانب ورغلاتا ہے۔ یہ تفسیر ہے تفسیر المیزان کی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 32 میں۔ ہر انسان کی کوئی نہ کوئی خاص کمزوری ضرور ہوتی ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ شیطان اس کے ذریعے سے ہی انسان کو دھوکے اور فریب میں مبتلا کرتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ہر طرف سے ہی بندے کو بہکانے پر تل جائے، لہٰذا انسان کو چاہیے کہ ہر لمحہ چوکنا رہے اور کوشش کرے کہ ہر وہ خیال، ہر وہ عمل، ہر وہ صحبت و صلاحیت جس کی وجہ سے بندہ خداوندہ کی اطاعت اور فرما برداری سے غفلت کا شکار ہو سکتا ہے، وہ اس سے اجتناب کرے، کیونکہ ایسا نہ کیا جائے تو انسان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان دوری حائل ہو جاتی ہے۔ ہر وہ عمل کہ جو انسان کو خدا سے دور کرے اور اسے غفلت میں مبتلا کر دے، وہ شیطان کی ایک چال ہوتا ہے۔
قرآن کریم میں ان راستوں کے بارے میں بیان ہوا ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 میں کہ جن پر شیطان انسان کو کھینچ لانے کی کوشش کرتا ہے۔ مثال کے طور پر جس وقت آپ کسی کی مدد کرنا چاہیں گے تو آپ کو فقر اور غربت کا خیال دلائے گا، فحش اور بری باتوں کی طرف مائل رکھے گا، شراب خوری، جوا اور شرط بندی اور سب سے بڑھ کر بت پرستی، خدا کی ذات کے علاوہ دوسروں کو خدا کا مقام دینے کے خیالات میں مبتلا کرے گا۔ شیطان کے بہکاوے کے مد مقابل لوگ، صفحہ نمبر ہے 278۔ شیطان کے بہکاوے اور چال بازیوں کے مد مقابل 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ پہلا گروہ، اس گروہ کے افراد تعداد میں بہت کم ہوتے ہیں۔ ابتدا میں شیطان نے خدا کی بندگی کے راستے پر چلنے سے انکار کرتے ہوئے یہ عہد کیا تھا کہ میں چند افراد کے سوا تمام لوگوں کو گمراہ کروں گا۔ سورہ اسراء کی آیت نمبر 62 میں یہ بیان ہوتا ہے۔ پھر کہا، مجھے بتاؤ یہی ہے وہ جسے تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے؟ اگر تو نے مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دی تو قلیل تعداد کے سوا میں اس کی سب اولاد کی جڑیں ضرور کاٹ دوں گا۔ سورہ اسراء کی آیت نمبر 62 میں یہ بیان ہوا ہے۔ یہ مختصر گروہ ان لوگوں کا ہے جن کے وجود پاکیزہ ہیں، اور یہ لوگ صرف خدا کی ذات سے متصل اور صرف اس کی طرف ہی متوجہ رہتے ہیں۔ قرآن میں انہیں مخلص کے نام سے یاد کیا گیا ہے، اور شیطان کے الفاظ ان کے بارے میں یہ ہیں، سورہ ہجر کی آیت نمبر 39 اور 40، اور سب کو ضرور بالضرور بہکاؤں گا، ان میں سے سوائے تیرے مخلص بندوں کے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 17 میں اس طرح بیان ہوتا ہے۔ اس آیت میں ان لوگوں کو شکر گزار کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ شیطان انسان کو ایسے ہی دھوکہ نہیں دے سکتا، اس کو انسان کی کسی بھی کمزوری کی تلاش ہوتی ہے، جیسے کہ دنیا کی محبت یا اس کی چاہت۔ اس طرح سے وہ انسان کو فطرت یعنی حق کے راستے سے بھٹکاتا ہے اور خدا کی مخالفت پر مبتلا کرتا ہے۔ انسانی وجود کو اپنا محکوم بنانے کے لیے شیطان کو انسان میں ناپاکی اور وابستگیوں کی تلاش رہتی ہے۔ شیطان ان کے ذریعے انسان کی ذات کو اپنے قابو میں کر لیتا ہے، اور اس کی ذات مکمل طور پر شیطان کی دسترس میں آ جاتی ہے۔ کچھ بلند ارادوں والے اور عالی ہمت لوگ بھی ہوتے ہیں جو جدوجہد، مجاہدہ، تلاش اور کوشش کی بدولت اپنے دل کو دوسروں کے تصرف سے آزاد کرا لیتے ہیں اور اس کو خدا کی امان والا گھر بنا لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شیطان ان کو بہکا ہی نہیں پاتا، کیونکہ اس کے ہاتھ اتنے لمبے نہیں کہ ان کے خلاف کوئی چل سکے۔ وہ کسی بھی بہانے اور کسی بھی ٹیڑھے طریقے سے ان کی وجود کی ممکت میں کوئی جگہ نہیں پاتا۔ یہ وہ پاک اور مخلص لوگ ہوتے ہیں کہ اوپر پیش کی گئی جو بھی ہم نے آیتیں آپ کو بتائیں کے مطابق شیطان نے خود اپنی اس نااہلی کا اقرار کیا ہے کہ وہ ان کو اپنے چکروں میں نہیں پھنسا سکتا۔ خدا نے ان لوگوں کے خالص اور پاکیزہ ہونے کو خود سے وابستہ قرار دیا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ صاد کی آیت نمبر 46 میں، ہم نے انہیں خاص صفت کی بنا پر مخلص بنایا، وہ دار یعنی آخرت کا ذکر ہے۔ انسان کا یہ گروہ توحید کے اس مقام تک جا پہنچا ہوتا ہے کہ خدا کے مقابلے میں انہیں کسی بھی دیگر موجود کا خیال تک نہیں آتا۔ یہ شیطان کا باقاعدہ مشاہدہ کرتے ہیں، اسے کمزور و پست مخلوق کی صورت میں دیکھتے ہیں کہ جو خدا کے وجود اور اس کے لا منتہی قدرت اور طاقت کے آگے ایک حقیر سی شے سے زیادہ نہیں، چونکہ وہ خدا کی جلالی صفات کا بھی مظہر ہے، جیسا مضل یعنی وہ جو ادھر ادھر کر دے، لہٰذا وہ شیطان کے روبرو ہوتے ہوئے بھی توحیدی جلووں سے فیض کشید کرتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو خدا کے فضل و کرم اور اپنی جدوجہد و مجاہدہ سے خدا کی عبودیت کی حقیقت جان چکے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام نے ان کی تعریف کرتے ہوئے عنوان سے کہا،
ان کی نظر میں شیطان بے وقت اور حقیر ہونے سے زیادہ کچھ نہیں۔ دوسرا گروہ، یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کی اطاعت فرمانبرداری کو قبول تو کر لیتے ہیں، لیکن وہ پورے دل سے غیر خدا سے تعلق ترک نہیں کر پاتے اور گاہے بگاہے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس کی پیروی کرتے ہیں۔ بہرحال خدا نے انہیں شیطان کے تسلط سے آزاد کیا ہے۔ سورہ ہجر کی آیت نمبر 42 میں، جو میرے بندے ہیں ان پر یقیناً تیری بالادستی نہیں ہوگی۔ تیسرا گروہ، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہمیشہ شیطان کے بہکاوے پر عمل پیرا رہتے ہیں اور خدا کے مد مقابل آ جاتے ہیں، اس کے حضور سر تسلیم خم نہیں کرتے۔ یہ وہی خود سر اور گمراہ لوگ ہوتے ہیں جو خدا تعالیٰ کی اطاعت سے اپنا دامن چھڑا کر شیطان کے زیر تسلط آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 30 میں، ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیاطین کو اپنا آقا بنا لیا ہے۔ شیطان کے شر سے بچنے کے طریقے، صفحہ نمبر ہے 281۔ جس طرح سے شیطان کے جال میں پھنس جانے کی مختلف نوعیتیں اور درجات اور لیولز ہیں، اسی طریقے سے شیطانی چالوں سے بچ نکلنے کی بہت ساری صورتیں ہیں۔ نمبر 1 ہے گمراہوں کا شیطان کے شر سے چھٹکارا پا لینا۔ وہ گمراہ افراد کے شیطان جن کے پورے وجود میں رچ بس چکا ہو اور جو ہمہ وقت شیطان کے ہی ہمراہ ہوتے ہوں، اگر وہ شیطان کے شر سے چھٹکارا پانا چاہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ عقیدہ و فکر کے معاملات میں حق کی پیروی کرتے رہیں، جس کا جو حق ہو وہ اس تک پہنچاتے رہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے اولیاء کی دہلیز پر گریہ ازاری کرتے رہا کریں۔ اس کے علاوہ شیطان کی پیروی میں جو غلطیاں ان سے سرزد ہوئیں، ان تمام گستاخیوں اور گناہوں کی خدا سے معافی مانگنا ہرگز فراموش نہ کریں۔ نمبر 2، مومنین کا شیطان سے نجات حاصل کرنا۔ اکثر مومنین نہ صرف یہ کہ شیطان کے وسوسوں کا شکار ہو کر پھنس جاتے ہیں، بلکہ ان وسوسوں کے زیر اثر ان پر عمل پیرا بھی رہنے لگتے ہیں۔ صرف وہی لوگ اس جال سے بچ سکتے ہیں کہ جو اپنا وجود خدا کے لیے بالکل خالص کر لیں۔ بس جو لوگ اپنے محبوب یعنی خدا تک جا پہنچنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، ان کے لیے لازمی ہے کہ وہ شیطان کے شر سے چھٹکارا حاصل کرنے کے طریقوں کی طرف متوجہ رہا کریں۔ نمبر 3 ہے مخلصین کا شیطان سے نجات حاصل کرنا، اور صفحہ نمبر ہے 282۔ بارگاہ الہی سے وابستہ مخلص ترین لوگ خدا کی توحید یعنی خدا کے واحد و یکتا ہونے کی اعلیٰ درجے کی معرفت رکھتے ہیں۔ اس معرفت کی بدولت ان کو شیطان کے بہکاوے یا اغوا سے محفوظ رہنے کی اہلیت حاصل ہو چکی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود اس ملعون کے فتنوں اور وسوسوں سے نہیں بچ پاتے۔ فرق یہ ہوتا ہے کہ عام لوگ شیطان کے وسوسوں میں آ جاتے ہیں، لیکن ان مخلصین کے قلوب پر شیطانی بہکاوے اثر انداز نہیں ہو پاتے۔ یہ لوگ خدا کو یاد رکھنے کی وجہ سے شیطان کے شر سے بچ کر امن و سکون میں رہتے ہیں۔ اب اس سے آگے ہم شیطان سے محفوظ رہنے کے کچھ طریقوں کو بیان کریں گے۔ نمبر 1 ہے یاد خدا۔ شیطان کا مقصد خدا تک جانے والے درست راستے پر موجود رہنا اور بندوں کو اس راستے سے بھٹکا کر خدا کے مد مقابل لے آنا اور ان کو خدا کی بندگی سے بھٹکانا ہے۔ لہٰذا جو بھی عمل اس مقصد شیطان کے خلاف ہوگا وہ شیطان کو اس کا ہدف حاصل کرنے سے روکے گا۔ اس طرح کے اہم ترین کاموں میں سے ایک کام ذکر الہی ہے۔ ذکر الہی 3 طریقوں سے ممکن ہے، یعنی دل سے، عملی طور پر اور زبان سے ادا کرتے ہوئے۔ ہر طریقے کا اپنا ایک الگ اثر ہے۔ خدا پر بھروسہ، توکل کرنا، ذکر قلبی یا دل میں ذکر کرنا سمجھا جاتا ہے۔ یہ ذکر انسان کے قلب کو سکون بخشتا ہے اور انسان کو شیطان کے چنگل سے آزادی دلاتا ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 99 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، شیطان کو یقیناً ان لوگوں پر کوئی بالادستی حاصل نہ ہوگی جو ایمان لائے ہیں اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ دل و زبان سے ذکر کرتے رہنے والے کا ایک رتبہ یہ ہے کہ وہ خدا کی پناہ میں آ جاتا ہے، کیونکہ تمام موجودات بشمول شیطان سب کی سب خدا کے قبضہ قدرت میں ہیں۔
اللہ ताला ने सूरह अराफ की आयत नंबर 200 में फरमाया, और अगर शैतान आपको किसी तरह उकसाए तो अल्लाह की पनाह मांगे, यकीनन वो बड़ा सुनने वाला और जानने वाला है। इसी तरह सूरह आराफ की आयत नंबर 201 में इरशाद बारी ताला है, बेशक जो लोग परहेजगार हैं जब कभी इन्हें शैतान का ख्याल छू भी गया तो चौंक पड़ते हैं और फिर फ़ौरन इनकी आंखें खुल जाती हैं। वाजिब और मुस्तहब बहुत सारे आमाल जिनको रोज़ाना अदा करने की ताकीद की गई है, इनकी बदौलत शैतान की शरारतों से इंसान महफूज रह सकता है और खुदा की अमान और पनाह को पा सकता है। यही वजह है कि शैतान इंसान को आमाल की बजावरी से रोकता है। बस ज़रूरी है कि इन आमाल की अंजामदेही में थोड़ी सी भी कोताही ना करें और इनसे गाफिल ना रहें। नमाज फ़जर की ताक़ीबात में हम पढ़ते हैं, औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिन हुमाज़ाति शैतानी व औज़ु बिल्लाहि अन यहज़ुरूना इन्नल्लाहा हुवा समीउल अलीम। मैं शयातीन के वसवसों से सब सुनने और सब जानने वाले खुदा की पनाह का तलबगार हूँ और खुदा की पनाह चाहता हूँ इससे कि वो मेरे करीब आएँ। बेशक अल्लाह वो है जो सुनने वाला जानने वाला है। मफातिल जिना की ताक़ीबात सुबह में ये आयत है। अल्लाह ताला के फ़ज़ल और इनायात में से एक ये है कि वाहिद इसकी ज़ात ही शैतान के शर से रिहाई दिलाने वाली है। इसलिए लाज़मी है कि इंसान अपने खुदा से मदद की दरख्वास्त करे। सूरह निसा की आयत नंबर 83 में इरशाद बारी ताला है, और अगर तुम पर अल्लाह का फ़ज़ल ना होता और इसकी रहमत ना होती तो चंद एक अफराद के सिवा बाकी तुम सब शैतान के पैरोकार बन जाते। खुदा के हुजूर गिरिया उजारी करना, इसके आगे दामन फैलाना शैतान की बुराइयों से खुदा की बारगाह में पनाह मिल जाने का बाइस है। इसी तरह अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम से तवस्सुल करना भी नफसानी और शैतानी वसवसों से खुदा की पनाह हासिल करने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है। चुनाचे इन हस्तियों की तौसीफ़ में एक रिवायत में बयान हुआ, आप अलैहिमुस्सलाम लोगों की पनाहगाह और आसरा हैं और आप अलैहिमुस्सलाम लोगों की हिमायत करते हैं और हर बुराई को दूर करते हैं। यह हदीस है बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 99 और सफ़ा नंबर 128 पर। याद आखरत सफ़ा नंबर 284। शैतान की चालों में से एक ये है कि इंसान के दिल और दिमाग में ये बिठा दिया जाए कि वो तो हमेशा ही ज़िंदा रहेगा और ये कायनात भी हमेशा के लिए ही है। आखरत को याद करना इस तरह के वसवसों को कारगर नहीं होने देता। इस वजह से अल्लाह ताला ने आखरत को याद रखने और उसकी तरफ मुतवज्जह रहने को एक बहुत अहम वजह करार दिया है, जिसकी बदौलत मुखलिसीन ख़ुद को इतना पाकीज़ा और ख़ालिस बना लेते हैं कि वो खुदा के अलावा किसी और तरफ मुतवज्जा नहीं होते। कुरान करीम में सूरह सौद की आयत नंबर 46 में इरशाद बारी ताला है, हमने इन्हें एक ख़ास सिफत की बिना पर मुखलिस बनाया, वो दार यानी आखरत का ज़िक्र है। ये वो वजह है कि जिसके बाइस शैतान इनको काबू नहीं कर पाता। जैसा कि एक और आयत में बयान हुआ है कि शैतान के फितनों और वसवसों से सिर्फ वही लोग छुटकारा पा सकते हैं जो आखरत पर ईमान रखते हैं और उसे याद करते हैं। कुरान करीम में सूरह सबा की आयत नंबर 20 और 21 में इरशाद बारी ताला है कि इसके बरक्स वो लोग जो आखरत के बारे में शुकूक व शुबात में मुब्तला हैं, वो शैतान के झूठे वादों और झांसों में आ जाते हैं और बतहकीक इब्लीस ने इनके बारे में अपना गुमान दुरुस्त पाया और उन्होंने इसकी पैरवी की सिवाय मोमिनों की एक जमात के, और इब्लीस को उन पर बालादस्ती हासिल ना थी, मगर हम ये जानना चाहते थे कि आखरत का मानने वाला कौन है और इनमें से कौन इस बारे में शक में है, और आपका रब हर चीज़ पर निगहबान है। ये सूरह सबा की आयत नंबर 20 और 21 का तर्जुमा पेश किया हमने। इसके अलावा
आखिरत को फरामोश करना खुदा के बताए हुए रास्ते से भटक जाने का सबब भी बनता है। कुरान करीम में इरशाद खुदाबंदी है सूरह स्वात की आयत नंबर 26 में, जो अल्लाह की राह से भटकते हैं इनके लिए यौम हिसाब फरामोश करने पर यकीनन सख्त अजाब होगा। शैतान का काम ही ये है कि वो इंसान को इसकी अपनी ज़ात तक महदूद करके रख देता है, इसको दुनिया और इसके झमेलों में गुम कर देता है, इंसान को अपनी हकीकत को जानने और इन अनदेखी दुनियाओं से नाता जोड़ने की तरफ मुतवज्जह ही नहीं होने देता। लिहाजा इस ताल्लुक़ को तोड़ने का नतीजा ये निकलता है कि इंसान दुनिया परस्ती और इससे जुड़ी हुई बीमारियों का शिकार हो जाता है। मौलाए कायनात अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, दुनिया में जज्ब होकर रह जाना बदतरीन बीमारियों में से है। याद आखरत अमराज की दवा और शिफा बख्श है। ये हदीस है, गरुल हकम, रिवायत का नंबर है 5175। लोगों के हक़ को कबूल न करना एक जायज़ा, सफ़ा नंबर है 286। खुदा ने सबको हकीकी मकसद तक रसाई के लिए तमाम वसाइल मुहैया फरमा दिए हैं। तमाम इंसान इस मकसद को पहचानते हैं, अपनी बामकसद तख्लीक को और इस निज़ाम कायनात को अच्छी तरह समझते हैं। लिहाजा इंसान की कद्र व कीमत इसमें पोशीदा है कि वो अपने मकसद को और इस तक ले जाने वाले रास्ते से कितनी अच्छी तरह वाकिफ़ है और इसको अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं में से किस तरह से इस्तेमाल करता है। अगरचे लोग एक दूसरे के ख़यालात, नज़रियात और तर्ज़ अमल पर असरअंदाज होते हैं, लेकिन कोई शख्स दूसरे को किसी दुरुस्त नज़रिए या किसी सही अक़ीदे को अपना लेने से नहीं रोक सकता और ना ही किसी को हक़ परस्ताना तर्ज़ अमल को मुंतखब करने से रोक सकता है। दर हकीकत दुनियावी ताल्लुक़ात इंसानों की आजमाइश का सबब हैं। जो हक़ के मुताबिक अपने फ़ैसले करता है तो इसको सख्तियाँ और ज़हमतें उठानी पड़ती हैं और इसे अपनी फ़ानी और झूठी ख्वाहिशों से नबर्द आज़मा रहना पड़ता है। ऐसे लोग बहुत कम तादाद में हमें मिलते हैं। अक्सर तो अपने वजूद की मार्फत के बग़ैर ही गफलत और लापरवाही में ज़िंदगी बसर किए जाते हैं। कुरान करीम में भी इंसानी कद्र व कीमत का मेयार इंसान की खुदा के साथ क़ुर्बत और इसके तक़वे को करार दिया है। सूरह हुजरात की आयत नंबर 13 में इरशाद बारी ताला है, तुम में सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ अल्लाह के नज़दीक यकीनन वो है जो तुम में सबसे ज़्यादा परहेज़गार है। कुरान मजीद में उन लोगों की शदीद मज़म्मत की गई है जो इस हदफ और हक़ के रास्ते से दूर हो गए हैं या दूर होते जाते हैं। सूरह माइदा की आयत नंबर 103 में इरशाद बारी ताला है, और इनमें अक्सर तो अक़ल ही नहीं रखते। सूरह इनाम की आयत नंबर 37 में इरशाद बारी ताला है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। सूरह यूनिस की आयत नंबर 60 में इरशाद है, लेकिन इनमें से अक्सर शुक्र नहीं करते। सूरह तौबा की आयत नंबर 8 में इरशाद बारी ताला, और इनमें से अक्सर लोग फासिक हैं। सूरह अनाम की आयत नंबर 1111 में इरशाद होता है, इनमें से अक्सर लोग जहालत में हैं। सूरह बकरा की आयत नंबर 100 में इरशाद होता है, इनमें से अक्सर तो ईमान ही नहीं रखते। सूरह रूम की आयत नंबर 42 में इरशाद बारी ताला है, और इनमें से अक्सर मुशरिक थे।